یہ جس انداز اور جس طور سے آپ کے لہجے میں تلخی آئی اور آپ نے مورد الزام ٹھہرایا وہ الیکشن جیت کے ہی نہیں آئے اور سارا معاملہ بچہ گلی میں تلاش کر رہا تھا، کسی بڑے نے آگے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے سکے گر گئے ہیں ادھر۔ انہوں نے کہا کہاں گرے ہیں؟ انہوں نے کہا 7 والی گلی میں گرے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہاں کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ انہوں نے کہا وہاں اتنے نیرا بڑا ہے۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی سکے وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں آپ کو سہولت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ پاکستان وہ ملک تھا جس کی ترقی کے بارے میں دنیا کہتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے اتنے بھنور میں پھنس گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے آدھا ملک گنوا دیا۔ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو جگتے مار کے گزرتے جی تھے سر، فواد چودھری وغیرہ ایک دوسرے آپ کو چھیڑتے تھے۔ یہ جن لوگوں کو آپ نے لا کے بٹھایا ہے یہ ایک سیاسی بوجھ ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں اور میں اجازت لوں گا آپ سے، یہ جس انداز اور جس طور سے آپ کے لہجے میں تلخی آئی اور آپ نے مورد الزام ٹھہرایا مخصوص کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی وزیر کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا بنیادی کردار وہ الیکشن جیت کے ہی نہیں آئے اور سارا معاملہ، وسعت اللہ خان صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، انہوں نے لکھا کہ ایک بچہ گلی میں کچھ تلاش کر رہا تھا، کسی بڑے نے آگے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے سکے گر گئے ہیں ادھر۔ انہوں نے کہا کہاں گرے ہیں؟ انہوں نے کہا 7 والی گلی میں گرے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہاں کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ اس نے کہا وہاں اتنے نیرا بڑا ہے۔ جی تو یہ بالکل۔ جو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی سکے وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں آپ کو سہولت ہے، اور جہاں پہ اندھیرا ہے وہاں اس طرف شاید آپ بھی؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات جی کر میں رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیے بات کر رہا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ پیچیدگیاں ہیں جن سے آج آپ گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان وہ ملک تھا جس کی ترقی کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ لوگ ایک جوش و جذبے کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس ملک کے لوگوں نے بے سر و سامانی میں ہندوستان سے ہجرت کی، یہاں کے لوگوں کو یکا یک وہ ان کا ایک پڑوسی نکل گئے، بہترین جو لوگ تھے جو سوسائٹی کو چلا رہے تھے وہ سب کے سب چلے گئے۔ پاکستان کو بنانے والے لوگ جو تھے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ 1956-57 تک یہی پاکستان کے لوگ تھے جنہوں نے ملک کو ایک اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ اتنی مشکلات کے اس کے باوجود بھی۔ بعد اسٹیبلشمنٹ کی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے سیاسی گمبھیرتائیں اتنی بڑی ہیں، سیاسی طور پہ ہم اتنے بھنور میں پھنس گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے آدھا ملک گنوا دیا۔ اس کے بعد آج حالت یہ ہے کہ اداروں کے درمیان باہمی اعتماد کوئی نہیں ہے، عوام کا اپنے ریاستی نظم سے اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں تو اور کس کا ہے؟ ہر وقت ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ جناب جو ہم سوچ رہے ہیں صرف وہی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے پاکستان چل سکتا ہے۔ اب یہ پرانی سوچیں ہو چکی ہیں۔ اب اس میں کوئی کسی کو اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیسے کیسے کوئی ان کے سامنے روئے کہ یار یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کو آپ نے لا کے بٹھایا ہے نہ یہ نمائندہ ہے، یہ ایک سیاسی بوجھ ہے جن کو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو کیسے سمجھایا جائے؟ کوئی کیسے سمجھائے؟ آپ نے سمجھانے کی کبھی کوشش کی؟ دیکھیے اب تو حالت یہ ہے کہ یہ جو مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو تم جو بات کرتے ہو تم کبھی پرسنلی جا کے بات کرو۔ میں میں نے ہی کہا کیا ہے؟ اچھا، میں نے کہا یار پرسنلی میں کیسے بات کروں؟ ایک دفعہ یہاں پہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے کہ کافی عرصے کی بات ہے یا موجودہ نہیں، اچھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ ہاں میں نے کہا یہی شکوہ تو آپ سے ہے کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا، آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف آپ درست ہے؟ بھائی ہم بھی درست ہو سکتے ہیں، یا ہمیں کنونس کیجیے یا کنونس ہو جائیے۔ تو اب کیا کریں؟ اچھا یہاں یہ پہ ایک وہ جو باجوہ تھا، وہ کیا تھا اس کا نام، جنرل جنرل قمر باجوہ، جاوید باجوہ۔ اب وہ کہا کرتے تھے کہ جناب میں نے اکانومی میں تو میں نے معیشت میں پی ایچ ڈی کر لی۔ مطلب یار تم ریٹائر ہونے والے ہو، ساری زندگی تم نے فوج کی وردی پہنی ہے، تم پاکستان کے بہترین ادارے کے سربراہ ہو، اور تمہیں یہ بات کہتے ہوئے حیا بھی نہیں آ رہی کہ تم کہو کہ میں بھائی معیشت کا طالب علم ہوں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی معیشت کی۔ جب آپ اس طرح کی سوچ ہوگی تو کیسے آپ معیشت ٹھیک کیسے ہوگی؟ مطلب آپ یہ تصور کریں نا کہ ایک آدمی، یعنی اگر میں آج کہوں کہ میں تو آرٹ کو اتنا سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اس میں پی ایچ ڈی کر لی، مطلب کیا دنیا اس بات کو مانے گی؟ کیا یہ بات کہنے سے ہی میں نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کر لی؟ ہاں
ایک وہ تو آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، ہاں حتیٰ کہ بھائی، میں تو تم نے ساری زندگی تم نے وردی پہنی ہے، تم نے دفاعی سائنسز پڑھی ہیں، دفاع کے حکمت عملی سیکھی ہے، دفاع کا آپ نے سارا کچھ جو کچھ بھی اس سے آپ نے جان دینا سیکھا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ اس پہ فخر کر لو. آپ نے جان لینا سیکھا ہے، اور آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں جا کے، اپنے پیشے کے آخری حصے میں جا کے آپ پیشے کی بے عزتی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میں نے معیشت میں پی ایچ ڈی کر لی ہے. میں ایک دفعہ ہمارے ایک ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، طاہر اکرام صاحب. طاہر اکرام صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میں کراچی میں کام کرتا تھا، وہ ڈاکٹر نیوز اینڈ پروگرام تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جناب یہ بتائیں کہ مجھے میری نا تنخواہ بڑھا دیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تنخواہ آپ کی کیوں بڑھا دیں؟ میں نے وہی بچکانا بات کی کہ سر فلاں کی اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے. اچھا بچوں والی باتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے. خیر اس وقت ہم نوجوان تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار تنخواہ کے لیے ایک تو یہ آرگومنٹ نہیں دیا کرتے، اچھا. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہاری تنخواہ نہ بڑھاؤں تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان زمانے میں کراچی میں وہ کالی پیلی ٹیکسی چلتی تھی، یعنی کالے رنگ کی اور پیلی چھت. تو میں نے کہا جی پھر میں جاؤں گا نیچے، میں باہر جاؤں گا اور کالی پیلی ٹیکسی چلایا کروں گا، ہم، کم از کم اس سے تو زیادہ پیسے. میں نے کچھ تلخ ہو کے کہا. تو مجھے انہوں نے ان کے ہاتھ میں کوئی وہ کاغذ پڑے ہوئے تھے، انہوں نے زور سے ٹیبل پہ مارے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں. اچھا. اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے سخت برا بھلا کہا، اور انہوں نے کہا تمہیں اپنے پیشے کے تقدس کا بھی خیال نہیں ہے، اور اپنے پیشے سے تمہاری کمٹمنٹ صرف پیسوں کی ہے کہ تمہیں 4 پیسے زیادہ مل جائے تو تم اس پیشے میں رہو گے، ورنہ تم ٹیکسی چلانا شروع کر دو گے. مجھے بہت شرمندگی ہوئی. میں نے کہا سر میں آپ کے پاس تو تقاضا لے کے آیا تھا، لیکن آپ نے مجھے جو نقطہ سمجھایا مجھے اس کے لیے آپ معاف کر دیں. تو بہرحال ان کو مجھے ٹھنڈا کرنے میں بڑا مشکل، اور کیونکہ نقطہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا کہ اپنے پیشے کا تقدس اور اپنے پیشے سے محبت کرنا ہی کسی آدمی کو قابل عزت بناتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے سر، بڑی خوبصورت بات اگر ہے. میں اپنے پیشے سے، اپنے کام سے محبت نہیں کروں گا تو پھر میں اچھا کام نہیں کر سکوں گا. آپ کو پتا ہے میں آپ کے پاس ایک پروسپیکٹو لے کے آیا تھا، میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا کہ سر آپ جس وقت یہ سارے معاملات ہو رہے تھے آپ ان کو کیوں حرف تنقید نہیں بناتے؟ تو آپ نے کہا آپ یاد کریں کہ میں اس وقت کس طرف کھڑا تھا، جی اور میں تو آئی وٹنس ہوں کہ آپ کس طرف کھڑے تھے. آپ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو جھکتے مار کے گزرتے جی تھے سر. فواد چودھری وغیرہ یہ دوسرے آپ کو چھیڑتے تھے. مجھے فواد چودھری بھی یاد ہے، فواد چودھری نے کہا حبیب کوئی نقطہ لے لا میرے کو بول نہیں جا کے باہر، یعنی کہ اسے پتا تھا کہ آپ ان کے جی نقطہ نظر کے مخالف کھڑے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ایک صورتحال بنائی جا رہی تھی جو نون لیگ کے خلاف تھی. حبیب صاحب یہ بتائیے گا اس سارے دور میں ویسے وہ اتنی بھی خلاف صرف ایما اس میں شامل نہیں تھا، بہت ساری اور چیزیں بھی شامل تھی. کچھ ہاں بتائیں پھر. نہیں دیکھیے نا، آپ کا جو وہ مقدمہ تھا جو پیناما پیپرز والا تھا، اس میں ججوں نے تو بڑی رعایت سے کام لیا تھا، بلکہ رعایت نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کسی درجے میں انہوں نے سہولت کاری کی تھی نواز شریف صاحب کی. مطلب جب قطری خط پیش کر دیا گیا تھا اس دن مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تھا.